الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کون ندوالی دا دربار بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا اند تے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی غلام مصطفیٰ اند تے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے نے جڑا روزے نو جان دائے او بازار بڑا سونا کونین دے والیدہ دربار بڑا سونا عبدالغفور دنیا دیا سفران تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے
پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سب دائیاں حلیمانو حیرت نل پوچھ دیاں نے کتھوں لے کے تو آئیے دلدار بڑا سونا حلیمہ کی کہندی میں آپ بھی ماڑیاں میری کل بھی ماڑیے پر میری گودی وچ نبیاں دا سردار بڑا سونا جنت دیاں خوشبواں بے مثل سہی پر آقا دیاں زلفاں دا مہکار بڑا سونا سچے یار دی یاری وچ اقرار ضروری ہے میرے آقا دی محفل دا ہر یار بڑا سونا کونین دے والدہ دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے کروڑوں درود پاک حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں واجب الاحترام اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال آقا علیہ السلام سے صحابہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لاڈلے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تم نے کیا کرنا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور آپس کے درمیان صلح رکھو آپس کے تعلقات کو بہترین رکھو آپس میں پیار سے رہو محبت سے رہو اخلاص سے رہو اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور کیا کرو جی فرمایا کہ اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کرتے رہو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو یہ پچھلے جمعوں کو میں نے ان کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی تھی آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین بے شک جو مومن لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جب ان کے سامنے مومنوں کے سامنے اللہ کی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں زادتہم ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور کیا کرتے ہیں مومن وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کیا فرمایا کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ سچے اور پکے ایمان والے ہیں لہم درجات ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں عند ربہم اللہ رب العزت کے پاس
و مغفرتن، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت کی روزی بھی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو مومن بندہ ہی وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ پاک کے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ کا خوف دل میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ پاک کا جو فرمان ہے، جو حکم ہے، جو قرآن ہے، جو اس نے اپنے لاڈلے پیغمبر بھیجے ہیں، ان کی محبت دل کے اندر ہے، اور اللہ کا خوف ہے کہ کہیں اس زندگی کے اندر چلتے ہوئے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور اللہ پوچھ لے میرے بندے تو نافرمانی کیوں کر کے آیا۔ تو جو مومن لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کہیں میرا یہ قدم کہیں گناہ کی طرف تو نہیں اٹھ رہا، میری نظر کہیں گناہ کی طرف تو نہیں چل رہی، میرا ہاتھ کہیں گناہ کی طرف تو نہیں بڑھ رہا۔ وہ ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر رکھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کے پاک کلام کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، جب قرآن پاک کی تفسیر کو سنتے ہیں آپ کا ایمان بڑھتا ہے، آپ کے جذبات بڑھتے ہیں کہ نہیں یار یہ اتنے خوبصورت واقعات ہیں، یہ اللہ کا مقدس کلام ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم عمل کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں، اگرچہ بعد میں سستی ہو جاتی ہے لیکن ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہی فرمایا کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کے پاک کلام کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنوں کی پانچویں صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی کو اختیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب بندہ یہ کہے کہ میں روزی کمانے کے لیے نہیں جاتا، گھر میں بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اللہ مجھے گھر کے اندر رزق دے دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں پہلے اپنے اونٹ کو باندھوں یا اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو میرے حضور نے فرمایا پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہ براق سواری کو لے کے آئے نا، تو حرم پاک سے، بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے میرے حضور کو سواری پہ سوار کیا اور چل دیے۔ چلتے 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 مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس براق سواری کو باندھ دیا۔ اب باندھا کیوں ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں سواری کو باندھا اس لیے گیا کہ امت کو یہ بتایا گیا، امت کو درس دیا گیا۔ یہ میرے حضور کا جو واقعہ ہے نا، واقعہ معراج ہے، یہ سارے کا سارا امت کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پہ کیسے عمل کرنا ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس براق کو پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ اب باندھا کیوں گیا؟ سوال تو یہ ہے کہ براق سواری تھی، جنتی سواری تھی، جبریل لائے تھے، اس نے بھاگنا کہاں تھا، جانا کہاں تھا؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ خوش نصیب سواری ہے جس سواری پہ میرے حضور سوار ہوئے، تو اس نے بھاگنا کہاں تھا، جانا کہاں تھا؟ امت کو درس دیا گیا ہے پہلے اپنی گاڑی کو لاک کر لیا کرو، گاڑی کو لاک کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ بعض لوگ ایسے چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا، بھی اللہ حفاظت تو فرماتا ہے، خود بھی تو خیال کرنا چاہیے نا۔ ایسا تو نہیں کہ موٹر سائیکل کو باہر پھینک دیا، باہر کھڑی کر دی، صبح تک موٹر سائیکل نہ ملے، وہ نہیں ملے گی آپ کو، کوئی نہ کوئی لے جائے گا آپ کو۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ آپ اللہ رب العزت پہ توکل ضرور کریں، بھروسہ ضرور کریں، لیکن اس کے لیے اسباب بھی تو ہے نا، ان اسباب کو استعمال کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ رب العزت ضرور حفاظت فرمائے گا۔
تو اللہ آگے فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ میرے حضور کا فرمان ہے کہ جس بندے نے ایک نماز ادا کر لی، اس کے بعد دوسری نماز ادا کی، تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اس دوران جتنے بھی انسان سے چھوٹے صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، میرا اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس نماز لے کر دوسری نماز تک اس دوران جو انسان سے صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، میرا اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری نماز سے لے کر تیسری تک، تیسری سے لے کر چوتھی تک جو بندہ پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ پھر جو عشاء کی نماز ادا کرے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور بعد جماعت ادا کرتا ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری رات اس بندے کی عبادت میں لکھ دی جاتی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے اندر جو آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ کن کے لیے عزت کی روزی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو عزت کی روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ مومن کی سوچ ہے، یہ مومن مدنے کا خیال ہے، مسلمان کا خیال ہے میں مال میں سے اتنا نکال دوں گا، اتنا کم ہو جائے گا۔ یہ انسان کا وہم و گمان ہے، انسان کے خیالات ہیں۔ لیکن میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے وَرِزْقٌ کریم، ایسے بندے کو میں عزت کی روزی اور عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے اور اس کا مال کم ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سورۃ البقرہ کے اندر صبح کے درس قرآن میں نے ایک حدیث پاک عرض کی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو رزق کی کبھی تنگی آنے ہی نہیں دیتا۔ لیکن جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میرا اللہ پھر اس بندے پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے، رزق کی تنگی اس بندے پہ مسلط کر دیتا ہے۔ اس لیے جو اللہ نے دیا ہے وہ کم دیا ہے یا تھوڑا دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ چندہ دو، میرے حضور نے چندہ مانگا۔ اب صحابہ کرام تو وہ صحابہ تھے کہ جب مکہ سے گئے تو صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، بیویاں ان سے چھین لی گئی، بچے ان سے چھین لیے گئے، والدین ان سے چھین لیے گیا، اور مال و دولت ان سے چھین لیا گیا، کپڑے تن کے ان سے چھین، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بے سر و سمانے کے عالم مدینہ میں پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ میرے غلاموں چندہ دو۔ اب صحابہ کرام کے پاس چندہ ہو تو صحابہ دیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عرب کے بڑے مالدار تھے، 300 ملازم اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلاموں چندہ دو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ غلے کے لدے لدائے میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ میرے حضور مسکرا دیے، میرے حضور نے فرمایا کہ عثمان بیٹھ جاؤ۔ میرے حضور نے پھر اعلان کیا، میرے غلاموں چندہ دو۔ اب کسی صحابی کے پاس ہو تو صحابی دینا۔ عثمان غنی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور غلے کے لد لدائے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ پھر اعلان کیا، کوئی نہ اٹھا، عثمان غنی پھر اٹھ گئے، حتیٰ کہ میرے حضور اعلان کرتے رہے، عثمان غنی 100 اونٹ بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ 1000 اونٹ غلے کے لدے لدائے عثمان غنی کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ حضرت عثمان غنی کو دیکھ لے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں مالک اس کو بے آسرا نہیں چھوڑتے کہ اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے تو اس کا رزق ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارا تصور اور ہمارے خیالات ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے، حضور جانا ظاہری دنیا سے وصال فرما گئے۔
اور مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا، اب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی، سال کی معیشت ختم ہو گئی، اب کسی کے پاس کچھ نہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ دعا کیجئے ورنہ ہم مدینہ کو چھوڑتے ہیں، کئی تجارت کے لیے نکلتے ہیں، کوئی تجارت کر کے سامان لائیں گے، مدینہ والوں کو بھی کھلائیں گے اور خود بھی کھائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ منبر پر بیٹھے خطبہ دیتے دیتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جمعہ پڑھایا، اللہ کے حضور میں دعا کی۔ ادھر صحابہ مسجد نبوی سے نمازیں ادا کر کے جو باہر نکلے تو دیکھا ملک شام کی طرف سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس کے اندر اونٹ آ رہے ہیں، اونٹ آ رہے ہیں، غلے کے لدے لدائے اونٹ۔ جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا کہ غلہ مدینے کے اندر اتنا غلہ آ گیا تو پوچھنے لگے کہ یہ غلہ لانے والا کون ہے، اتنا غلہ مدینہ کے اندر کس نے بھیج دیا؟ صحابہ کرام فرمانے لگے یار تم اللہ پہ توکل کرنے والے ہو، ادھر ابو بکر صدیق نے اعلان کیا ہے میرے اللہ نے غلہ بھیج دیا ہے۔ لیکن تھوڑا سا وقت گزرا، اب وہ 1200 اونٹ غلے کے لدے لدائے مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ جب مدینہ کے اندر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دعا تو کی ہے لیکن کسی نے تو بھیجے ہیں نا، کسی نے تو بھیجے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عثمان یہ اونٹ غلے کے لدے لدائے آپ کے ہیں؟ عثمان غنی فرمانے لگے جی ہاں اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں۔ مدینے کے بیپاری اکٹھے ہو گئے، جیسے ہمارے پاکستان میں ابھی سیلاب آیا تو وہاں پر مختلف چیزوں کی ان سیلاب زدگان کو ضرورت تھی تو 100 روپے والی چیز 500 کی کر دی گئی، 500 والی 2000 کی کر دی گئی اور ان پر مصیبتیں ڈال دی گئی۔ لیکن وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس مدینہ کے بیپاری آ گئے، بیپاری آ کر کہنے لگے اے عثمان ہم آپ سے یہ غلہ خریدنا چاہتے ہیں، یہ غلہ ہمیں دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ابھی ایک اونٹ کتنے دینار کا؟ آپ نے بتایا کہ 20 دینار کا یا 20,000 دینار کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے اس کا 2 حصے زیادہ لے لیں، لیکن 2 حصے زیادہ کے حساب سے یہ اونٹ غلے کے لدے لدائے ہمیں دے دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے 2 درہم اور بڑھا دیے۔ عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے 2 درہم اور بڑھا دے دیے، حتیٰ کہ جو 20 دینار کا اونٹ تھا وہ 40 کا کر دیا۔ عثمان غنی پھر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ بیپاری کہنے لگے کہ عثمان سارے مدینے کے بیپاری آپ کے پاس کھڑے ہیں، وہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، ڈبل قیمت لگا دی ہے، پھر بھی آپ نہیں دے رہے۔ وہ کون سا بیپاری ہے جو آپ سے ڈبل قیمت لگا دی گئی اور اس سے بھی زیادہ مال دے رہا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ میرا رب ہے، میں 1 روپے دیتا ہوں وہ اللہ اس کے مقابلے میں 70 دیتا ہے، تم یہ تھوڑی بہت قیمت لگا رہے ہو۔ عثمان غنی ان اونٹوں کو مدینہ کے اندر اور بیپاریوں کو بیچنے کے لیے نہیں لایا، یہ تو اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے، یہ اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت میں یہ سارے کا سارا مال مدینہ میں وقف کرنے کے لیے لایا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما دیا بھی جتنے کا جتنا یہ غلہ آیا ہے، عثمان غنی اعلان کرتا ہے کہ سارے مدینہ کے اندر اس مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی میں 4 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جس نے 1200 اونٹ غلے کے لدے لدائے اللہ کے راستے میں خراج کر دیے۔ پھر اللہ نے عثمان غنی کو کیا مقام دیا؟ اللہ نے عثمان غنی کو مقام کیا دیا؟ سورۃ الفتح اٹھا کے دیکھیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ مقام حضرت عثمان غنی کو دیا گیا ہے کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا گیا ہے کہ میرے غلاموں میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم نے عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے۔ اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ 1400 صحابہ کرام نے، ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ، ایک روایت کے مطابق 2400 صحابہ کرام نے عثمان غنی کے لیے حضرت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جس نے اللہ کے راستے میں دیا تو اللہ خوش کتنا ہوا۔ میرے حضور مسجد نبوی کے سین میں تشریف فرما ہیں، ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں تو عثمان غنی مسجد نبوی کے یوں سامنے سے گزرے اور اپنا جو رومال تھا نا اوپر ڈالا ہوا تھا، عثمان غنی گزر رہے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا او میرے غلاموں، جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس جانے والے شخص کو دیکھ لو۔ صحابہ کرام جلدی اسے اٹھے، جا کر حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ اسلام جو ہے نا، اسلام کا ایک اپنا نظام ہے، اسلام کا اپنا دستور و منشور ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بندہ دین اسلام کے راستے پہ چل پڑے اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عثمان غنی کے بارے میں فرمایا، میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر کا جام میں تقسیم کروں گا، لیکن میں جب حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا تو میں حوض کوثر کا پیالہ بھروں گا، پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کو دوں گا تو دائیں طرف سے آنے والی میری امت ہوگی ان کو ابو بکر صدیق پلائے گا، اور ادھر حضرت عمر بن خطاب ہوں گے، بائیں طرف سے آنے والی جو میری امت ہوگی میں پیالہ بھر کے حضرت عمر بن خطاب کو دوں گا، عمر بن خطاب وہ حوض کوثر کا جو جام ہے وہ ادھر سے آنے والی امت کو پلائیں گے۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، عثمان نہ دائیں طرف سے آئے گا نہ بائیں طرف سے آئے گا، بلکہ عثمان میرے سامنے سے آئے گا اور میں حوض کوثر کا جام کا پیالہ خود بھروں گا، بھر کے اپنے ہاتھوں سے عثمان غنی کے ہونٹوں کے ساتھ لگاؤں گا اور عثمان پیے گا۔ یہ عثمان ہے۔ اسلام نے عزت دی ہے عثمان غنی کو، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا تھا۔ یہ عثمان غنی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری بات نکلتی دور نکل گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَرِزْقٌ کریم، میرا اللہ فرماتا ہے اس بندے کو عزت کی روزی عطا فرماتا ہوں۔ جس بندے کے لیے میرا اللہ اعلان فرما دے کہ میں اس بندے کو عزت کی روزی عطا کرتا ہوں تو پھر ساری دنیا مل جائے اس بندے سے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس بندے کے مقدر میں، جس بندے کے حصے میں میرے اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، جتنا لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے۔ اگر ساری دنیا مل جائے، ایک بندے کو روزی دینا چاہے دے نہیں سکتی، ساری دنیا مل جائے ایک بندے سے رزق چھیننا چاہے چھین نہیں سکتی۔ کیوں؟ رزق کا ذمہ تو میرے اللہ نے لیا ہوا ہے، اس لیے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خیرات کرو، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، جس مومن کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جائیں یہی پکا ایمان والا ہے، یہی سچے ایمان والا ہے، یہی مضبوط ایمان والا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں۔ کتنے بڑے درجات ہیں؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، مشکاۃ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور ان درجات کے درمیان جو آپس میں فاصلہ ہے نا وہ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، وہ یہ 100 درجات ہیں۔ پھر میرے حضور نے فرمایا جب بھی اللہ سے سوال کیا کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس کے اندر 4 بڑی نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر۔ یہ 4 نہریں اس جنت الفردوس کے اندر بہ رہی ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں، اگر سارے کے دنیا کے اندر جتنے بھی جہان ہیں سارے کے سارے مل جائیں تو ایک درجے کے اندر سارے کے سارے سما سکتے ہیں۔ کتنی بڑی میرے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا جو اس کو جنت دی جائے گی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت
ایک ادنا درجے کے جنتی کو عطا کی جائے گی، تو جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کو کتنی بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ یہی فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، اس بندے کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جائیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے درجات، ایسے درجات رکھے ہیں، ومغفرہ، ایسے بندے کے لیے بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور ایسے بندے کے لیے عزت کی روزی بھی ہے۔ آگے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو مکہ سے یعنی نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ گراں گزر رہا تھا، مشکل گزر رہا تھا، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اس کے بعد ظہور ہو چکا، حق ظاہر ہو چکا، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور اللہ کا تم سے عہد ہے کہ احدى الطائفتین، کہ اللہ 2 گروہوں میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح عطا فرمائے گا، انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ اللہ شاہ فرماتے ہیں ایک جماعت تمہارے لیے ہے اور تم خواہش کر رہے تھے کہ جو جماعت شوکت والی نہیں ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو حق ثابت کر دیتا، اور فرمایا کہ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ میرا اللہ حق کو حق ثابت کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، باطل کو باطل ثابت کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ تم مجرم لوگ ہو۔ یہ وہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ غزوہ بدر کے متعلق ہے۔ اب اگر اس کو میں شروع کرتا ہوں یہ وقت ضائع لگ جائے گا، یہ میں نے کہ سورۃ الانفال یہ آپ کے سامنے اس کی تفسیر شروع کر رکھی ہے، تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہر جمعہ کو وقت پر تشریف لائیں تاکہ ایک تفصیل کے ساتھ جو قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ دلائل کی روشنی میں اور حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر سکوں، اس لیے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں تاکہ بات کی سمجھ آ سکے۔ اب یہ جو میں نے 5 صفتیں بیان کی ہیں یہ ان کو پتہ ہے، جو شروع میں آئے ہیں جو بعد میں آئے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے اس کے اندر کیا گزارشات کی ہیں، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہر جمعہ کو وقت پر تشریف لائیں۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر قصے کہانیاں سنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، قرآن کی بات کریں گے یا حضور کے فرمان کی بات کریں گے، بس دوسری بات نہیں ہے۔ اس لیے ہر جمعہ کو وقت پر تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تفسیر سنیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔